أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن. سعادت رمضان اور قاری حقداد الخیری صاحب نے
तलावत कलाम पाक पेश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाक अल्लाह जी। माशाल्लाह आज दूसरा अशरा भी खत्म होने को है जी। अशरा मग़फ़िरत अपने इख्तिताम को है माशाल्लाह, और शुरू होने वाला है आज तीसरा अशरा, जहन्नम से आज़ादी का अशरा, और मगरिब के बाद वो शुरू हो जाएगा जी। और उसके साथ ही आज पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो एतकाफ में बैठने की शहादत हासिल करेंगे, और आज एतकाफ शुरू हो जाएगा जी। जो मस्जिदों में 10 दिन बैठते हैं और ख़वातीन घरों में भी बैठती हैं, वो कुछ दिन बैठती हैं, वो हम अपने उलमा कराम से पूछेंगे कि वो कितने दिन बैठ सकती हैं और उसका तरीका क्या है, और बहुत सारी फजीलत एतकाफ की जो फजीलत है और बहुत सारे जो सवालात हैं वो हम आज उनसे पूछेंगे जी। तो हमारे साथ होंगे जी इलामा बिशारत हुसैन इमामी साहब, इलामा ज़मीर अहमद साजिद साहब और मौलाना मोहम्मद शरीफ हजारवी जी। अब हम चलते हैं साथ होंगे जी। और यहाँ पे 3 अदद बहनें यहाँ पर मौजूद हैं नात ख्वानी के लिए। हुमा कौन है आप में से? हुमा बहनें, आप तीनों बहनें हैं? मरियम अमीन जी, मरियम अमीन, कायनात अमीन, रिमशा अमीन और सायरा अमीन, 4 बहनें। तो हुमा कौन सिस्टर्स। है? हुमा सिस्टर का नाम आया हमारे पास। मरियम अमीन, मरियम लजपाल ग्रुप ऑफ सिस्टर्स। अच्छा, मरियम सिस्टर है जी। अच्छा, ये प्रिंटिंग पे गलती हो गई होगी। चलें ठीक है, माशाल्लाह। आप तीनों एक बहनें हैं? जी, चारों बहनें। चारों बहनें इकट्ठी पढ़ती हैं माशाल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाह। कौन सी नात सुना रही हैं? हम लोग बहुत ही खूबसूरत कलाम है हाँ जी। सोने दरबार मदीने वाले दा, वो इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत शोर है इधर से, जरा समझ। अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह
بہت خوبصورت. جی. کتنے عرصے سے آپ لوگ نعت پڑھ رہی ہیں؟ ہم لوگوں کو ماشاءاللہ سے ہو گئی 6-7 سال سے ہم ساری بہنیں سلائیں گے. ساری بہنیں. بہت خوبصورت آپ. جی بہت شکریہ. کچن کی طرف. جی چلتے ہیں ہم شاز کچن میں. السلام علیکم درے شہوار. آج کیا بن رہا ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں. آپ بتائیں کہ آپ کی افطاری کا کیا افطاری میں جو ہے وہ پوٹیٹو چیز بالز ہیں. اچھا. یہ ذرا بڑوں کو بھی بہت پسند ہوتی ہیں. پوٹیٹو تو بڑے ہوں چھوٹے ہوں سب کی فیوریٹ ہے. اور چیز تو ہے ہی ہے, بچے ہوں بڑے ہوں. تو میں نے آج سوچا پوٹیٹو چیز بال بناتی ہوں. یہ میں نے پوٹیٹو چھوٹے چھوٹے کاٹ کے رکھے ہیں. ابھی میں اس میں پانی ڈالوں گی اور اس کو بوائل کرنے رکھ دوں. اچھا, ویسے ثابت پوٹیٹوز کا بھی بن سکتا ہے, میش کر کے بنانے ہیں نا. وہ اس طرح یہ کہتا ہے کہ اس کو آپ کو پریشر کوکر میں ٹائم دینا ہوتا ہے, وہ منٹوں میں ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ پریشر کوکر میں نہیں کر رہے تو سب سے اچھا طریقہ یہ کہ آپ اس کو چھلکے اتاریں, کیوبس میں کاٹیں, پانی ڈالیں اور ڈھک کے رکھ دیں. ٹھیک ہے. تو وہ زیادہ جلدی ابل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پانی بالکل ڈرائی کرنا ہے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ کا پوٹیٹو گل گیا, آپ ڈرین آؤٹ کر کے اس کو میش کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. اور کیا ڈلے گا اس میں؟ میں اس کو میش کروں گی. اس میں میں جو ہے سبزی کوئی بھی نہیں ڈال رہی, زیادہ سے زیادہ ہرا دھنیا ہری مرچ ڈالوں گی. ٹھیک ہے. اور باقی اس میں کالی مرچ, لال مرچ, نمک, چائنیز سالٹ ڈال کے نا اس کو ایک بس بیٹر سا بنا لیں گے ہم. ٹھیک ہے. اور پھر بیچ میں جو ہے اس کے بالز بنا کے نا فلیٹ کریں گے, بیچ میں کیوب ڈالیں گے موزریلا چیز کا, اور اس کو ایک بال بنا کے بند کر دیں گے. ایگ بیٹ کریں گے, ایگ میں رول کریں گے, کارن فلاور میں کریں گے اور فرائی کریں گے. زبردست. یہ تو آج افطاری میں بڑی چینج ایک ڈش ہو گئی ہے ہماری. جی. اور یہ ڈرنک کے لیے کیا یہ بنا رہے ہمارا ہیں ہے آج؟ بنانا پائن ایپل اسمودی. اچھا جی, اس میں ہمارے بناناز ہوں گے, ایپل ہوگا, ایپل جوس ہوگا, یوگرٹ ہوگا, کیوبس ہوں گے, آئس کیوبس ہوں گے, اور میں اس میں کیسٹر شوگر ڈالوں گی. کیسٹر شوگر. کیسٹر شوگر عام شوگر سے کیا اس میں مطلب ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ بس یہ کہ اسموتھیز پہ جو ہے نا وہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے, کیونکہ ہم لوگ کیک بناتے ہیں تو ایک اسموتھنیس آتی ہے اس میں. تو وہ جو کیسٹر شوگر ہے وہ بھی یہی رول پلے کرتی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. چلیں اب ہم اپنی تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے افطار تک یہ اپنی چیزیں تیار کرنی ہیں, ڈرنک بھی تیار کرنا ہے, اور ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے سعادت رمضان. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان, اور ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں. ہمارے مہمان حضرات بھی تشریف لا چکے ہیں. علامہ حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ادھر ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصم ظفر صاحب, سماجی کارکن ہیں, ڈس ایبل بچوں کے لیے کام کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے؟ آپ کو اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر فوزیہ سعید, ڈائریکٹر لوک ورثہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی, آپ کو اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ بلانے کا. جی. ڈائریکٹر جنرل ہے لوک ورثہ سے. اچھا جی. اچھا جی, ہمیشہ کی طرح روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اور اب دن بھی 10 دن ہی رہ گئے ہیں. 10 دن اور ہمارا انشاءاللہ ساتھ ہوگا. اس کے بعد بھی میں چاہوں گا کہ میرا ان سے رابطہ رہے, کیونکہ محبت اور پیار بڑھتا جا رہا ہے. جی, علامہ بشارت حسین امامی صاحب, السلام علیکم. بہت شکریہ جی, آپ کا شکریہ ڈیلی ہم کرتے ہیں. جی, اور کرنا بھی چاہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, بہت نوازش. ویسے بھی حکم ہے کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا. ساتھ ہیں جی اپنا ضمیر احمد ساجد صاحب, علامہ صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا بھی بہت شکریہ جی. آج ماشاءاللہ 20واں دن ہے, ہمیں اکٹھے ہیں. جی الحمدللہ. تو انشاءاللہ 10 دن اور ہیں, اللہ کرے 10 پورے ہو جائیں. جی 9 پہ ہی نا عید ہو جائے. خیریت سے گزر جائے گا. جی, آگے مولانا محمد شریف ہزاروی صاحب ہیں جی, یہ آج پہلی دفعہ آئے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر, بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے ہماری ٹرانسمیشن میں. انشاءاللہ آج جیسا کہ آج ہم بات کریں گے جی, دوسرا عشرہ ختم ہو چکا ہے, عشرہ مغفرت, اور تیسرا عشرہ آغاز ہو چکا ہے. اذان ہونے مغرب کے بعد شروع ہو جائے گا, اور دوسرے کے 2 گھنٹے رہ گئے ہیں. تو تیسرے کو ویلکم کرنے کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ 2 جو گزرنے تھے وہ تو جیسے ہم نے گزار دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعادتوں والے, مغفرت والے, نجات والے لمحات جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. بالکل. ابھی یعنی آپ نے جس وقت آغاز کیا تو مثلا 2 عشرے ہم نے گزار دیے ہیں. جی جی, پتہ نہیں چل رہا جیسے کل کی یہ بات. یہی لگ رہا ہے کہ کل کی بات ہے. ابھی چند ثانیوں کے بعد تیسرے عشرے کا آغاز ہونے لگا. گنی ہوئی ساتیں ہیں, گنے ہوئے لمحات ہیں. تو اب جو فرض کریں کہ 2 عشروں میں ہم نہیں اگر کچھ کر سکے ہیں تو پروردگار نے ایک مرتبہ پھر ہمیں وہ موقع دیا ہے, یعنی جو تیسرے عشرے کا آغاز ہوا, اور اس میں اس کی رحمت مزید اس میں اضافہ ہی ہو گیا ہے. سبحان اللہ. یعنی جیسے جیسے ماہ مقدس آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اب آپ دیکھیں نا کہ اسی عشرے کے دوران
پھر آگے اعتکاف بھی شروع ہو جانا ہے ہاں جی، آج سے، پھر آج اس اسی کی بھی عشرے بات کے ہوگی۔ دوران جو ہے وہ لیلۃ القدر بھی لیلۃ آنی ہے جو القدر بھی 1000 ملے گی۔ مہینوں سے بہتر ہے۔ تو پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ اس سعادت سے پچھلے 2 عشروں میں کوئی محروم بھی رہ گیا ہو تو ملے ہوئے اس کو قیمتی لمحات ہیں تو وہ ان سے محروم نہ رہے، ہر صورت میں ان سے استفادہ اللہ کرے۔ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے کو میں کسی نہ کسی طرح بخشوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر۔ رحمت خدا بہانہ مجہد، بہانہ اللہ کی رحمت جو ہے بہانہ تلاش کر رہی اللہ ہوتی ہے۔ اکبر، اللہ والدین کے دروازے پر جب بچہ بھول کے جو غلطیاں کر کے آ جاتا ہے تو وہ تو اس کو گلے لگا لیتے ہیں، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ میں نے رحمت کا دروازہ کھولا ہوا ہے، ایک مرتبہ میرے دروازے پر آ جائے، صدق کے دل کے ساتھ ایک جملہ کہہ دے تو میں نہیں دیکھوں گا پہلے اس نے کیا کیا ہے، یہ دیکھتا ہوں کہ چونکہ احساس اس کو ہو گیا ہے، ندامت کے آنسو گر گئے ہیں اس کے، اور دل کے اندر سے ایک آواز اٹھی ہے اس کے، اور یہ واقعہ اس دروازے پر آ گیا ہے، تو پھر چونکہ رحمت اس کی جوش میں آتی ہے اور یہ مخصوص لمحات ہیں تو پھر پروردگار اس کی نجات کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ ضمیر احمد ساجد صاحب کیا کہیں گے جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں ہم سے پچھلے 2 میں، ان کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ نے تیسرا عشرہ اس سے بھی بڑا کر دی ہے؟ تیسرے عشرے کی بالکل فضیلت، یہ مقدس لمحات ہیں جی، اور جو لوگ اس سے پہلے نہیں جاگ سکے اگر وہ ابھی جاگ جاتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، جو ابھی تک نہیں جاگ سکے سبحان بڑے اللہ۔ نصیب کی بات ہوگی۔ اور پھر یہ اگر چند لمحات بھی زندگی میں انسان کو مل جائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تو وہ بھی بڑی سعادت ہوتی ہے، لیکن پورا عشرہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیل و نہار ہے اس کے، اور اس عشرے میں بہت بڑی برکات اور خصوصیات ہیں۔ تو اس عشرے کے بارے میں تو اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے جو عنایات ہیں، اس سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ بے شک، جی تو کتنی بڑی نصیب کی بات ہے اور کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ جو لوگ اس عشرے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی جبین کو سجدے میں رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، تو یہ جہنم اعزاز سے کی بات- آزادی کی دلیل ہے، نشانی ہے، پکی بات ہے، یعنی کہ فرمان الہی ہے تو ظاہر ہے وہ تو اپنا اس کا وعدہ ہمیشہ سچا اور پکا ہوتا ہے۔ جی ہزاروی صاحب کیا کہیں گے؟ دوسرا عشرہ ختم ہونے کا اور تیسرا شروع ہونے کا ہے۔ آخری عشرہ ہے، جی، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد مئزرہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، اللہ اکبر، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور رات کو جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اچھا، یعنی اپنے گھر کے جو امہات المومنین تھی ان کو بھی، خود بھی رات بھر جاگتے تھے، اور یہ ہے کہ شد مئزرہ یعنی کمر کس لیتے کمر کس لیتے، یعنی پہلے کی بنسبت پکا ارادہ کرنا کہ میں اب زیادہ محنت والا کوئی کام، ایک مثال ہوتی ہے کمر کسنا۔ پہلی کی بنسبت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جو ہے نا وہ عبادت کی طرف رغبت، اور پہلی بھی بہت رغبت تھی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، کیا بات، لیکن اس میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے رمضان کا خلاصہ جو ہے نا یہ آخری عشرہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، آخری عشرے میں پھر یہ جو طاق راتیں ہیں تو اس میں چونکہ لیلۃ القدر ہوتی ہے وہ، اور پھر اس میں جو آخری راتیں جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں اور جس کو بازار میں جا کے ہم روڈ دیتے ہیں، روڈ ضائع کرتے ہیں، ضائع شاپنگ روڈ، اس کی بھی روڈ بڑی پہ- فضیلت ہے، اس کی بڑی فضیلت، سبحان اللہ، فضیلت اس سبحان کی- اللہ، اس لیے جو ہے نا یہ باقی ان کے بنسبت جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل جو ہے عشرہ عشرہ ہے، جو ہے۔ اور اس میں ایک ایک لمحہ، یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ جیسی علیہ شخصیت جب کہتے ہیں کہ وہ کمر کس لیتے تھے تو اس کے بعد جو ہے نا کوئی کچھ گنجائش پیچھے نہیں گنجائش رہ نہیں جاتی، رہ نہیں واہ، جاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ جی جی عاصم صاحب، کب سے ماشاءاللہ آپ کا سفر کا آغاز ہوا کہ آپ نے بچوں کی خدمت کرنا شروع کر دی، معذور بچوں کی؟ کیونکہ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا، جی جی، اور چونکہ میں خود ڈسیبلٹی کے ساتھ تھا اور بچپن سے 3 سال کی ایج میں پراپر پولیو ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے اچھا، اچھا، پولیو کی پرابلم سے، اس کی وجہ سے یہ ڈسیبلٹی ہوئی، اور پھر بچپن سے لے کر اب تک ساری جو لائف تھی وہ ویل چیئر پہ مینج کی، جی، اور تو وہ بچپن میں جو بیریئرز کا سامنا مجھے کرنا پڑا، جو ڈسکرمنیشن تھا، مطلب میں عام بچوں کی طرح ایک بس میں سفر نہیں کر سکتا تھا نا، وین والا
روکتا نہیں تھا کیونکہ اس کو ٹائم لگتا ہے ایک ویل چیئر رکھنے میں اور ایک مجھے بٹھانے میں. اسی طرح اسکول ایکسیسیبل نہیں تھا, وہاں پہ اسٹیئرس تھی, ریمپس نہیں ہوتے تھے. اسی طرح پارکس میں نہیں جا سکتا تھا, فیملی ممبرس کے ساتھ کسی شاپنگ مال میں, ریسٹورینٹس میں نہیں جا سکتا تھا. کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ کی بہترین کریشن ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, بے شک, اور وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ کبھی کسی کو غلط بنا ہی نہیں سکتا. میرا تو یہ ایمان ہے اور بلیو ہے, لوگوں کا بلیو یہ تھا, میرا اسٹرانگ بلیو ہے. تو میں خود ڈسیبلٹی کے ساتھ تھا, لیکن معاشرے میں جو بیریئرز تھے وہ مجھے ڈسیبلڈ کر رہے تھے. تو مجھے لگا کہ مجھے اپنے جیسے لوگوں کو, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پاکستان میں 15% سے زیادہ جو پاپولیشن ہے ود ڈسیبلٹی ہے, معذور لوگوں کی تعداد 15 سے 20%. یہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کی ویزیبلٹی نہیں ہے, آپ کو اپنے سراؤنڈنگ میں اتنے لوگ نظر نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے, ویل چیئرز نہیں ہے, ڈیوائسز نہیں ہے, وہ گھروں میں آئسولیشن میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا کام ہے کہ جیسے باہر کی ملکوں میں جب ہم جاتے ہیں تو ویل چیئر پہ بہت سارے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں, ہمارے یہاں نہیں ہوتے, وہ گھروں میں قید رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. ریمو بھائی الحمدللہ میں نے خود آلموسٹ 40 کنٹریز میں ٹریول کیا ہے. اچھا, بہت سارے ملکوں سے پڑھا ہے, بہت سارے ملکوں سے سیکھا, ٹریننگ لی ہے. ماشاء اللہ. اسپورٹس میں جو اسپورٹس میں بھی انٹرنیشنل جو پیرالمپکس ہوتی ہیں اس میں پاکستان کی نمائندگی کی, اور الحمدللہ گولڈ میڈل بھی لیا پاکستان کی طرف سے. تو مجھے یہ لگا کہ مجھے اپنے جیسے لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے. پیسے سے مدد نہیں ہوتی ہے, وہ تو 2 منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں نا. صحیح ہے. اگر ہم کسی کو یہ سکھائیں کہ آپ نے ڈسیبلٹی کے ساتھ, معذوری کے ساتھ زندگی کو کیسے گزارنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ویل چیئر پہ بیٹھے بیٹھے کپڑے کیسے چینج کرنے ہیں, جوتے کیسے چینج کرنے, کھانا کیسے بنانا ہے, روزمرہ کے کام کیسے, یہ سکلز ہے نا. معذور ہونے سے زندگی تو نہیں ختم ہو جاتی, طریقہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. آپ ابھی پاؤں سے گاڑی چلاتے ہیں, میں ہاتھ سے چلاتا ہوں, میں سارے وہ کام کرتا ہوں. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ ہم وہاں تک جائیں تو میں شاید آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا. اچھا, ماشاء اللہ. تو زندگی تو اٹس آل اباؤٹ جرنی, ایک سفر ہے نا. سفر ویل چیئر پہ گزار لیں, موٹر بائک پہ گزار لیں. آپ کی گاڑی کا نام ہونڈا ہے, میری کا نام ویل چیئر ہے, آپ بھی ویل چیئر یوز کرتے ہیں. بہت اچھا احساس ہوا آپ کی یہ ساری فیلنگز دیکھ کر کہ یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک موٹیویشن ہے, اور آپ رول ماڈل ہیں کہ آپ نے مطلب اتنی چیزوں کو کیسے ہینڈل کیا, اور بہت ہی خوبصورتی سے اور بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی خوشی سے. اچھی سوچ ہے کہ آگے بھی میں ایسے لوگوں کی ہیلپ کر سکوں جو کسی کے محتاج نہ رہیں. تو ہمارا صرف کام یہی ہے کہ ان کو گھر سے باہر نکال لیں, ان کو انڈیپینڈنٹ کریں تاکہ وہ دوسرے لوگوں کی طرح سوسائٹی میں پارٹیسپیٹ. اس پہ اور بھی باتیں ہوں گی. چلتے ہیں جی فوزیہ سعید کی طرف, ڈاکٹر صاحبہ کی طرف. جی, کیا کچھ ہو رہا ہے آج کل ادارے میں؟ ہم تو ہنگامہ کر کے رکھتے ہیں لوک ورثہ میں. اچھا, لوک ورثہ میں لگا رہتا, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے بھی کچھ سال اسلام آباد پنڈی میں گزارے ہیں, تو میرا آنا جانا بھی رہتا تھا, اور ہم انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی سرکاری ایونٹ آئے اور ہم فوک میوزک سنیں, اور فوک جو جتنا بھی ہے وہاں پہ. کیسٹیں بہت مشہور تھی لوک ورثہ کی. بالکل, لوک ورثہ کی بڑی دور دور سے آیا کرتے تھے لینے کے لیے. جی جی جی. تو آج کل کیا چینج نظر آ رہا ہے وہاں پہ؟ ایسا ہے کہ لوک ورثہ اپنا تھوڑا سا خاموش پیریڈ سے گزرا ہے کچھ سال, لیکن ابھی 2 سال سے میں لوک ورثہ میں آئی ہوئی ہوں, تو ہم نے اس کو اس ڈھب پہ چلایا جیسے پہلے بہت ایکٹیو ہوا کرتا. آپ پہلے تھی, پھر بعد میں آپ کہیں باہر چلی گئی تھی, جی, تو واپس آئی ہیں دوبارہ اپنی سیٹ پہ. ماشاءاللہ. میری آپ یہ سمجھیں کہ پہلی نوکری جو تھی میری PhD کرنے کے بعد, جی, ایجوکیشن ختم کرنے کے بعد, وہ لوک ورثہ کی تھی. لوک ورثہ. ہاں, پھر اس کے بعد میں UN میں گئی, میں اور جگہوں پہ کام کرتی رہی, لیکن کلچر سے بہت پیار رہا. تو ابھی واپس مجھے 2 سال ہوئے آئے ہوئے, تو ٹیم دوبارہ ری بلڈ کی ہے, اور اس کو بالکل ہم اس طرح سے چلا رہے ہیں جس وجہ سے, جس حد کے ساتھ لوک ورثہ بنا تھا. جی جی. ہم نئے آرٹسٹ ڈسکور کرتے ہیں, ہم لوگ اپنی لوک پہچان صرف میوزک ہی نہیں بلکہ اپنی قدریں, اپنے رشتے, اپنے رہن سہن کے طریقے, اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں اپنے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے نا وہ بعض اوقات کنفیوز ہو جاتی ہے, ذرا ہٹ جاتی ہے پیچھے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ترقی ضرور کریں, وہ پروگرس ضرور کریں, لیکن اپنی جڑیں جو ہیں ان کی اونرشپ کے ساتھ, ان کی ایک پرائڈ کے ساتھ ختم ہو جائے کسی معاشرے کی, تو اس کی پہچان ختم ہونا شروع ہو جائے. اور بڑی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے اگر ہمارے جیسے علاقے میں ختم ہو جائے, کیونکہ ہم ساؤتھ ایشین ہیں,
اور ہم اس بات پہ بڑا مان کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے ساؤتھ ایشیا پوری دنیا میں ایک ایسا خطہ ہے جس کی کہ بہت ہی رچ ثقافت ہے. آپ کسی ملک میں بھی جائیں وہ دوسرا لباس آپ کو نظر آئے گا, مگر ہمارے ہاں ابھی تک شلوار قمیض اور ہمارے جو اپنے اقدار ہیں وہ بہت زیادہ چلتے ہیں. تو یہ اتنی اگر رچ ثقافت ہو اس سے دور ہو جائیں تو وہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. چلیں اس پہ آگے بات چلتے رہیں گے جی. اب چلتے ہیں ذرا بخشی برادرز کی طرف. جی کون سا کلام سنا رہے ہیں بھائی, کون سا کلام سنائیں گے آج؟ ہم آپ کو سناتے جی اے ختم رسول مکی مدنی نصرت فتح علی خان صاحب. سبحان اللہ. مکی مدنی ہے رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے رسول مکی مدنی ہے رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مکی مدنی ہے رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی اوصاف تو سب نے پائے ہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں
میرے